بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاکستانیوں، پہلے تو ایک مزے کا خیز خبر سن لیں۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کی اسپتال منتقلی یا جو بھی درخواست تھی وہ یہ کہہ کے مسترد کی ہے یا سننے سے انکار کیا ہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ جو پٹیشنر ہے وہ جیل میں ہے یا اپنی سزا پوری کر چکا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ کتنی واہیات قسم کی چیزیں آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ وجہ بتائی گئی کہ پٹیشنر کے کوئی دستخط موجود نہیں ہے اور کسی اور نے یہ پٹیشن کر دی، لیکن ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بندہ جیل میں ہے یا نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس کی سزا ہے یا پوری ہو گئی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ذرا۔ The instant criminal petition has been presented for filing by advocate on record Mr. Dr. Muhammad Usman Mirza. However, power of attorney shows that the petitioner has not himself executed the same. Rather, it has been signed by one Mr. Naeem Haider. پنسوٹا لکھا ہوا ہے، I think پنجوتا لکھنا تھا۔ ایک تو یہ کہ عمران خان نے خود سے اپنی درخواست نہیں دی، یعنی ان کے دستخط وغیرہ نہیں ہیں، نعیم حیدر پنجوتا کی طرف سے جو ہے وہ یہ ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے۔ نمبر 2، ایز پر دا پریکٹس آف دس کورٹ، criminal petition can be filed through the petitioner himself and not through the attorney besides. As per the objection number 13 of the objection memo available in Part C of the Supreme Court Rules 2025, no proof is attached as to whether the petitioner is in jail or has served out his sentence. یعنی عدالت یہ ثبوت مانگ رہی ہے کہ ہمیں پہلے ثبوت دیں کہ عمران خان نامی بندہ جیل میں ہے اور اس کی سزا پوری تو نہیں ہو گئی۔ یہ مذاق ہے پاکستان میں آئین قانون جو بنائے ہوئے ہیں رولز ان کا، یہ اس طرح لوگوں کو کھجل کرتے ہیں کہ جی دستخط نہیں ہے، جبکہ سب جانتے ہیں ملاقات تو کرنے نہیں دے رہے تمہارے والد گرامی جنہوں نے تمہیں یہاں انسٹال کیا ہے، سپریم کورٹ میں بٹھایا ہے، تو دستخط کہاں سے آ جائیں گے؟ پر یہ ایک مزے کا خیز خبر تھی تو میں نے سوچا کہ آج اس سے آغاز کرتے ہیں کہ آپ کو پاکستان کے نظام کا پتہ چلے، اس کی فاتحہ پڑھ دیں۔ اس کا کل ہو چکا، 40واں ہو چکا، یہ واپس نہیں آ سکتا۔ اب اس نظام کو تیزاب سے غسل دینا بھی اب اس کو بچا نہیں سکتا۔ اب اس نظام نے راکھ ہونا ہے اور اس نئے راکھ کے اوپر ایک نیا نظام تعمیر کیا جانا ہے۔ یہ نظام نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ میرے پاکستانیوں، ایک اور چیز ہے، ذرا یہ کلپ سنیں۔ میں نے کچھ کہا تھا آپ کو کہ ایک ناپاک اتحاد مجھے ہوتا نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا، اور کمپنی 2024 کے الیکشن کے وقت بھی یہی کہہ رہی تھی کہ کر لو اتحاد۔ اب ذرا سنیں۔ اب پیپلز پارٹی سے ہماری یہ بات ہوئی ہے کہ اگر آپ 28ویں ترمیم میں اصولی سٹینڈ لیتے ہیں تو تحریک انصاف آپ سے ہاتھ ملائے گی۔ اچھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کے خلاف، اس حکومت کی غیر قانونی ترمیم کے خلاف جو بھی سیاسی قوت کڑی ہوگی تحریک انصاف اس کو جوائن کریں گی، اور یہ ملاقات اور پیپلز پارٹی کے اتحاد کا امکان ہے۔ یہ ملاقات بڑی پازیٹیو رہی ہے۔ اچھا، بڑی چیزیں اس میں ڈسکس ہوئی ہے، اور آج کی جو ہماری پریس کانفرنس تھی وہ بھی بڑی پازیٹیو تھی۔ گورنر صاحب کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ اس وقت ملاقاتیں بھی ہو رہی اور بن بھی رہا۔ زبردست ملاقات ہوئی ہے، پازیٹیو ملاقات ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد بھی ہو سکتا ہے اگر وہ 28ویں ترمیم میں اچھا کردار ادا کریں تو ہم ان کے ساتھ بھی چلیں گے۔ تو میرے پاکستانیوں، وہ جرنیلوں کی ڈیمانڈ جو وہ پچھلے 2-3 سال سے کر رہے ہیں، بالآخر پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت وہ پوری کرنے جا رہی ہے۔ جرنیلوں کی یہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملا لو، اور اس ٹائم عمران خان نے انکار کیا، بار بار انکار کیا۔ لیکن اب آپ کے سامنے ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ ناپاک اتحاد جو فوج کروانے کی کوشش کر رہی ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے ملک کے لیے، عمران خان کے نظریے کے لیے، اور اوورآل لوگ کیا سوچتے ہیں اس کے حوالے سے۔ یا تو پیپلز پارٹی اصول کی بات پہ آ جائے اور وہ کہیں جی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم بیان دینے کے لیے تیار ہیں کہ فارم 47 پہ یہ حکومت بنی تھی اور ہمیں مجبور کیا گیا تھا اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا، پھر سمجھ آتی ہے۔ قبلہ درست کرتے ہیں تو سمجھ آتی ہے، لیکن ابھی قبلہ درست ہوتا تو نظر نہیں آ رہا۔ جیسے فضل الرحمان کے حوالے سے میں نے کہا تھا، جب پی ٹی آئی کے لوگ بھاگے 26ویں ترمیم کے وقت جاتے تھے کہ یہ دین فروش ملا ہے، اس پہ اعتبار نہ کرو، وہی ہوا، وقت نے ثابت کیا کہ اس کے لوگوں نے جا کے ووٹ کیا۔ اب میرے پاکستانیوں، اس سے پہلے کہ میں آج کی جو ویڈیو کی اصل وجہ ہے
उस पे आऊं कि पाकिस्तान की एटमी असासे, मिसाइल दिफाई निज़ाम, चीन के साथ ताल्लुकात के हवाले से मीर जाफर ने क्या कुछ कर दिया है अब तक अमेरिका की इमा पे मुबैना तौर पे। उस पे आने से पहले मैं आपको ट्रंप का ब्रेक डाउन, ये पागल हो चुका है शख्स, कहता है अगर ईरान सरेंडर कर दे, अगर वो ये कबूल कर ले कि उनकी नेवी खत्म हो गई है, समंदर बुर्द हो गई है, उनकी एयरफोर्स खत्म हो गई है, उनकी पूरी मिलिट्री तेहरान से निकल जाए, हथियार फेंक के निकल जाए, उनके हाथ हवा में उठे हों, हर बंदा ये चीख के बोल रहा हो कि मैं हथियार डालता हूं, मैं सरेंडर करता हूं, मैं शिकस्त तस्लीम करता हूं, और वो सफ़ेद झंडा भी लहरा रहे हों, और उनकी सारी लीडरशिप भी हर ज़रूरी डॉक्यूमेंट पे दस्तखत कर दे जो सरेंडर का डॉक्यूमेंट है, इसके बावजूद मेरा मीडिया जो है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स है, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है, जो CNN है, वो यही कहेंगे कि ईरान ने बड़ी ज़बरदस्त मास्टरफुल ब्रिलियंट विक्ट्री हासिल कर ली अमेरिका के खिलाफ। ट्रंप को ब्रेक डाउन हो रहा है कि उसका मीडिया उसके खिलाफ खड़ा है, ये जंग वो बेचने में नाकाम हो गया। इससे पहले क्या होता था कि अमेरिका जिस जंग में जाता था ना, मीडिया सोवियत साथ खड़ा हो जाता था। ये पहली जंग शुरू हुई है जिसमें मीडिया साथ देने के लिए तैयार नहीं है, और ट्रंप का नर्वस ब्रेक डाउन हो रहा है, ट्रंप आपे से बाहर हो रहा है, और ट्रंप ईरान को भी ज़ाहिर धमकियां भी दे रहा है। ईरान ने मजीद कुछ पैगामात पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को पहुंचाए हैं, उनमें अपनाए हरमज़ के हवाले से, ब्लॉकेड ख़त्म करने के हवाले से कुछ डिफरेंट तजावीज़ हैं, लेकिन बज़ाहिर यही नज़र आता है कि ट्रंप इन तजावीज़ को भी मुस्तरद कर देगा। तो ये भी एक अपडेट थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। अब आते हैं इस वीडियो को, जो मैंने बनाने की असल वजह, जो आपको मैंने कहा कि मिसाइल, पाकिस्तान का एटमी निज़ाम और इसके हवाले से सूरत हाल। ड्रॉप साइड न्यूज़ ने एक स्टोरी की है जिसके ऊपर कुछ लोग और भी बात कर चुके हैं, लेकिन मैं इसमें से खास हिस्से आपको बताऊंगा क्योंकि मैं इन पे बात पहले कर चुका हूं कि ये शख्स जिसने खुद को स्ट्रेटेजिक कमांड डिवीजन का भी, क्योंकि वहां कोई और सरबराह नहीं है, यही बना हुआ है, स्ट्रेटेजिक कमांड जो है वो चेयरमैन जॉइंट चीफ के नीचे होती थी, स्ट्रेटेजिक कमांड भी अब CDF ने पकड़ ली है, नया बंदा भी नहीं लगाया, विच मीन्स पाकिस्तान के तमाम न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर फर्दे वाहिद का हुक्म चल रहा है, कोई कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी नहीं है। यह फैसला करेगा कि हमने एटमी असासे रखने हैं, नहीं रखने, इनकी इंस्पेक्शन करवानी है, नहीं करवानी, कम करने हैं, ज़्यादा करने हैं, मिसाइलों की रेंज बढ़ानी है, कम करनी, ये फर्दे वाहिद फैसला कर रहा है। मैं इस हवाले से आपको बताता हूं कि ड्रॉप साइड न्यूज़ ने क्या इंकशाफ किया है। 9 अप्रैल 2022 को जिस दिन खान की हुकूमत गिराई गई, पाकिस्तान ने मिसाइल तजर्बा किया। ये फौज ने अपनी फतह का ऐलान बाय द वे किया था, मैं ऐड कर रहा हूं। इमरान खान की हुकूमत गिरी तो उसके फौरी बाद पाकिस्तान की तरफ से 3000 किलोमीटर तक मार करने वाला शाहीन मिसाइल, शाहीन 3 का तजर्बा किया गया। समझ रहे हैं? जैसे नहीं आप कहीं बारात होती तो पटाखे मारते, सूतर बम शम, तो ये बाकायदा आतिशबाजी की गई थी कि इमरान खान गया, हमारी जान छुट्टी, अमेरिका का हुक्म हम बजा लिया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और यहां ड्रॉप साइड की स्टोरी मैं आपको बताता हूं। वो लिखते हैं कि इमरान खान की हुकूमत गिराई तो पाकिस्तान ने मिसाइल तजर्बा किया। ये मिसाइल शाहीन 3 था, पाकिस्तान का सबसे तवील फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। अगर ये पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम भारत के खिलाफ है, मगर ये तजर्बा दरअसल इस बात की तौसीक भी था कि इस्लामाबाद के मिसाइल इसराइल तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। यह हकीकत वाशिंगटन की तशवीश की अक्कास बनी। खान को उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हटाया। इसके बाद बाजवा अक्टूबर 2022 में ताल्लुकात दोबारा उस्तवार करने की कोशिश में वाशिंगटन गए, यानी अपनी रिटायरमेंट से 1 महीना पहले। आपको याद होगा बाजवा जब गया, उसकी बड़ी तस्वीरें शीरें भी आई थी, उसने अपनी CV दोबारा पेश की थी, जो कि ज़ाहिर मुस्तरद हुई। ये दौरा इनके ओहदे का आखिरी महीने में हुआ। बाजवा ने बाइडन इंतजामिया के आला ओहदेदारों बशमूल वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन और कौमी सलामती मुशीर जैक सलिवन से मुलाकात की। इन मुज़ाकरात में उन्होंने अमेरिका को यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान अपने मिसाइलों की रेंज इस हद तक महदूद रखेगा कि वो इसराइल से ज़रा पहले गिर जाएं। ये बाजवा ने बकौल ड्रॉप साइड न्यूज़
امریکہ کے سامنے یہ آپشن رکھا کہ ہم اپنے میزائلوں کی رینج اتنی رکھیں گے کہ وہ اسرائیل تک نہ پہنچیں، اس سے پہلے گر جائیں۔ یہ کتنا بڑا سکینڈل ہے، کسی بھی سابق آرمی چیف کو صرف یہ بات کرنے پہ سنگین غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے، لیکن ابھی بات صرف شروع ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ آگے سنیں۔ مزید خوشنودی حاصل کرنے کے لیے باجوہ نے امریکی مخاطبین کو یہ بھی یقین دلایا کہ پاکستان اپنی فوج کو قابو میں رکھنا اور اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنا اور چین سے دور جانا چاہتا ہے۔ یہ 3 آپشن خود سے ہی باجوہ نے سامنے رکھ دیے۔ یہ ڈراپ سائیڈ نیوز کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے جوہری ہتھیاروں کے نظام کو بھی محدود کریں گے، اپنی فوج کو بھی ہم قابو میں رکھیں گے، مینز کے تعداد ان کی کم کریں گے، یا ان کو جو ہتھیار سپلائی ہوتے ہیں، جو ان کے لیے نئے ٹینک بنتے ہیں، جو ان کو مطلب جو بھی ان کا ہے وہ ہم کم کریں گے دفاعی اپنے معاملات کو، اور چین سے ہم دور جائیں گے۔ اکتوبر 2022 میں جنرل باجوہ کی پاکستان واپسی کے فوراً بعد انہوں نے اسٹریٹجک پلانز ڈویژن یعنی پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کی نگرانی کرنے والے عسکری شعبے کے سربراہ کو فون کیا۔ یہ بڑی غور طلب سٹوری ہے۔ گفتگو کی تفصیلات سے واقف ایک ذرائع کے مطابق جنرل باجوہ نے اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن کے سربراہ کو حکم دیا کہ ایک امریکی وفد کو ملک کے کچھ حساس جوہری مقامات کے دورے اور معائنے کی اجازت دی جائے۔ باجوہ چاہتا تھا کہ امریکی پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کا معائنہ کریں۔ باجوہ نے فون کر کے بقول ڈراپ سائیڈ نیوز یہ بات کی ہے کہ آئیں ہمارا معائنہ کر لیں ایٹمی اثاثوں کا۔ امریکہ کو ایکسیس دے رہا تھا، غدار۔ پاکستان کے جوہری کمانڈ کے ڈھانچے میں ایس پی ڈی کا سربراہ براہ راست جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کو رپورٹ کرتا ہے، جو آگے وزیر اعظم کو رپورٹ کرتی ہے، آرمی چیف کو نہیں۔ اسی جواز کو استعمال کرتے ہوئے ایس پی ڈی کے سربراہ نے اس وقت جنرل باجوہ کو انکار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق اس سے ظاہر ہوا کہ فوجی سربراہ ملک کے ایٹمی اثاثوں پر مکمل اختیار نہیں رکھتا تھا۔ اسی مہینے کے آخر میں صدر بائیڈن نے ایک بیان دیا جس میں کہا کہ پاکستان شاید دنیا کی خطرناک ترین قوموں میں سے ایک ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس بغیر کسی امانگی کے جوہری ہتھیار ہیں۔ یہ سب ایک ساتھ چل رہا تھا۔ تو چیئرمین جوائنٹ چیف کی چھتری لے کر اسٹریٹجک کمانڈ کا جو وہاں اسٹریٹجک پلانز ڈویژن، میں کمانڈ شاید کہہ رہا ہوں، اسٹریٹجک پلانز ڈویژن جو ہے اس کے سربراہ نے کہا جی کہ چیئرمین جوائنٹ چیف جو ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں تو ہمیں تو ان کا آرڈر چاہیے۔ تو بات آئی گئی ہوگی، اور باجوہ کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا تو وہ ریٹائر ہو گیا۔ اب آگے زیادہ انٹرسٹنگ معاملات ہوتے ہیں۔ بائیڈن کا یہ بیان جو بظاہر اچانک سامنے آیا بہت سے مبصرین کو حیران کر گیا، مگر اس معاملے پر داخلی روابط سے واقف ذرائع کے مطابق بائیڈن کا بیان باجوہ کی پاکستان کے حساس جوہری مقامات تک امریکی معائنہ کاروں کو رسائی دلانے میں ناکامی سے متعلق تھا۔ یعنی پہلے وہاں وعدہ کرایا کیا وہ ہمارے ایٹمی اثاثے دیکھ لو کہاں پڑے ہیں، جب ناکام ہو گیا اسٹریٹجک پلانز ڈویژن نے انکار کر دیا کہ جی چیئرمین جوائنٹ چیف ہمیں بتائیں گے اگر یہ کرنا ہے یعنی، تو پھر بائیڈن غصے میں آیا اور اس نے کہا جی پاکستان بڑا خطرناک ملک ہے، اس کے بعد ایٹمی اثاثے ہیں، اور یہ بیان ریکارڈ پہ موجود ہے، یوٹیوب پہ آج بھی موجود ہے۔ اس کے بعد سنیں، باجوہ تو اس کے بعد چلا گیا اور نومبر 2022 میں جنرل عاصم منیر کو کمان مل گئی۔ 2025 میں فوجی قیادت والی حکومت، اب یہ غور سے سنیے گا، 2025 میں فوجی قیادت والی حکومت کے سربراہ کے طور پر 3 ہنگامہ خیز برس گزارنے کے بعد عاصم منیر نے خود کو فیلڈ مارشل کے عہدے تک ترقی دی، اپنے لیے چیف آف ڈیفنس فورسز کا نیا دفتر بنایا اور ایک آئینی ترمیم کے ذریعے چیئرمین جوائنٹ چیف کا کردار ہی ختم کر دیا، عہدہ ہی ختم کر دیا۔ یہ بیوروکریٹک چالیں پاکستانی تاریخ میں بے مثال تھیں۔ ان کا اثر یہ بھی ہوا کہ پاکستان کے جوہری ہتھیار ذاتی طور پر عاصم منیر کے ماتحت آ گئے۔ پہلی بار پاکستان کے جوہری کمانڈ کے گرد موجود چیک اینڈ بیلنس ایک ہی شخص کے تحت یکجا ہو گئے، ملک کا شدید امریکہ نواز آرمی چیف۔ اور ٹرمپ آپ کو پتہ ہے نا بار بار کہتا ہے مائی فیورٹ فیلڈ مارشل۔ وجوہات جب آپ گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ۔ ہم تو بیٹھے ہوئے یار ایٹمی اثاثے ہیں، چلو فوج نے کمی بھی نکلی تو ایٹمی اثاثوں کی وجہ سے بچے رہیں گے، کوئی پتہ نہیں ایٹمی اثاثوں کے ساتھ یہ لوگ کیا کر جائیں گے اپنے اقتدار کے لیے۔ اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے ایران کے حوالے سے، عاصم منیر کا دوسرا کارنامہ۔ اپریل 2019 میں جب عاصم منیر ڈی جی ایس آئی تھے، اس وقت کے وزیر اعظم کے ساتھ ایرانی عہدیداروں اور ایرانی پاسداران انقلاب کے حکام سے بات چیت کے لیے تہران گئے۔ خان کے قریبی لوگوں کے مطابق عاصم منیر نے ایرانیوں کے ساتھ بلوچستان کے خطے میں طویل عرصے سے جاری شورش پر تلخ
بحث کی. یہ علاقہ ایران پاکستان سرحد سے تقسیم ہوتا ہے. ایک سابق پی ٹی آئی عہدیدار کے مطابق عاصم منیر نے ایران میں غیر سفارتی زبان استعمال کی اور اس حکمت عملی سے ہٹ گئے جس پر پاکستانی حکومت نے اندرونی طور پر سفر سے قبل اتفاق کیا تھا، اور یہ منیر کے انداز کی خصوصیت ہے. عمران خان کے قریبی حلقے میں شامل رہنے والے ایک ذریعے نے بھی ڈراپ سائٹ کو اس واقعے کی تصدیق کی. اگر پاکستان اور ایران بلوچستان میں شورش ختم کرنے کے لیے تعاون کرتے تو یہ قریبی تعلقات کی جانب ایک قدم ہوتا اور واشنگٹن کی ایران کو الگ تھلگ رکھنے کی کوششوں کے خلاف جاتا. عاصم منیر چاہے امریکی احکامات پر یا اپنی جبلت سے اس تعلق کو خراب کر کے امریکیوں کے لیے بڑا کام کر رہے تھے. یعنی جانے میں جان بوجھ کے یا انجانے میں پاکستان اور ایران کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی عاصم منیر نے مبینہ طور پہ جب یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھا. ڈراپ سائٹ نیوز دعویٰ کرتی ہے کہ اسی وجہ سے عمران خان نے اس کو عہدے سے ہٹا دیا اور باقی باتیں ظاہر ہے کہ بات کی ہیں. اب چین پر آتے ہیں. گزشتہ دہائی کے بیشتر حصے میں پاکستان کی چین سے وابستگی اس کی خارجہ پالیسی کا سب سے مستقل ستون تھی. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یعنی سی پیک، جسے 2015 میں بیجنگ کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے فلیگ شپ منصوبے کے طور پر شروع کیا گیا. سی پیک کے تحت تقریباً 90 منصوبے اصل میں سوچے گئے تھے، جن میں سے صرف 38 مکمل ہوئے. 23 زیر تعمیر ہیں، تقریباً 1/3 شروع ہی نہیں ہوئے. آخری بڑا منصوبہ گوادر ایسٹ ایکسپریس وے 2022 میں مکمل ہوا. اس کے بعد کوئی فلیگ شپ منصوبہ پائپ لائن میں شامل نہیں ہوا. شہباز شریف 2024 کے بیجنگ دورے سے خالی ہاتھ واپس آئے. اس دورے کا مقصد نئی فنڈنگ حاصل کرنا تھا. چینی بجلی کمپنیوں کو پاکستان کے واجبات ایک مستقل تنازع بن چکے ہیں. پردے کے پیچھے تعلقات اس سے بھی زیادہ سرد ہیں چین سے. 2024 میں ڈراپ سائٹ نیوز نے رپورٹ کیا کہ پاکستان نے بیجنگ کو یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ چین کو گوادر کی گہری پانی کی بندرگاہ کو فوجی سہولت دینے کے لیے تیار ہیں، یعنی یہاں پر اپنا اڈا بنا لیں. پاکستان نے آفر کیا بقول ڈراپ سائٹ نیوز. یہ بیجنگ کی بڑی دھرینہ خواہش تھی جسے پاکستان ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک قبول کرنے سے گریز کرتا رہا. ڈراپ سائٹ نیوز کے زیر جائزہ خفیہ پاکستانی فوجی دستاویزات کے مطابق پاکستانی مذاکرات کاروں نے اس اڈے کے بدلے یعنی گوادر میں چین کو اڈا دینے کے بدلے چین کے سامنے کچھ مطالبات کی فہرست رکھی. انہوں نے چین سے کہا کہ وہ پاکستان کو امریکہ کی کسی بھی سیاسی، اقتصادی یا سفارتی جوابی کارروائی کے خلاف تحفظ دے. نمبر 1، انہوں نے چین سے پاکستان کی فوجی اور انٹیلیجنس صلاحیتوں کو بھارت کے مقابلے میں مسابقتی رکھنے کے لیے جدید کاری میں مدد بھی مانگی. اور سب سے اہم مطالبہ یہ تھا کہ بیجنگ پاکستان کو سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی پر مبنی یعنی ایک نیوکلیئر آرمڈ سب مرین دے. چین نے یہ دینے سے انکار کر دیا کیونکہ چین کو یہ لگتا تھا کہ نان پروفیلریشن جو ہے اس کے مطابق اس کے اوپر پابندی لگنے کا خطرہ ہے، تو چین نے ہمیں نہیں دی. یعنی چین کے ساتھ بھی تعلقات خراب. سی پیک بند کر دیا گیا. اس کے بعد 24 کے بعد سی پیک پہ کوئی کام نہیں ہو رہا، تو سی پیک بند. اور باجوہ جو یقین دہانی کروا کے آیا تھا بقول ڈراپ سائٹ نیوز، ٹھیک ہے، اگر خبر غلط ہے تو باجوہ ڈراپ سائٹ نیوز کو سو کر لے بھائی. اسی اسٹریٹجک پلانز ڈویژن جو ہے، اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کی قیادت اب ایک بندے کے پاس ہے، سارا کنٹرول ایک بندے کے پاس ہے. تو کیا اب بھی وہ امریکی خواہش موجود ہے؟ کیا اس پہ عمل کر دیا گیا ہے؟ یہ سوالات ہیں جو ہر پاکستانی کو پوچھنے چاہیے. میں نے تو صرف آپ کے سامنے کھول کے یہ سارے سوالات بیان کر دیے ہیں. میرے پاکستانی اس ملک کے ساتھ وہ کھلواڑ ہو رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ صرف سیاست نہیں ہو رہی بلکہ پاکستان کا لانگ ٹرم نقصان کیا جا رہا ہے، اور ہم سب کو اپنی آنکھیں کھولنی ہی ہوں گی. آپ سے انشاءاللہ کل پاکستان ٹائم دن کو 3 بجے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.